بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، سادات اعظام، پیران طریقت، میرے دوستو، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آج اس کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے کہ کل کائنات کے ولی جو گزرے ہیں، جو آئندہ ہوں گے، جس کی بارگاہ میں اپنی گردنیں جھکا کے ولایت حاصل کرتے ہیں، وہ شخصیت ہے۔ اولاد آدم میں کوئی ولی نہیں گزرا جس نے علی کے سامنے گردن نہیں جھکائی، حتیٰ کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں حضرت قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کسی صحابی کو ولایت اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملی جب تک کہ علی کا وسیلہ بیچ میں نہیں ہوا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، ضرورت پڑے تفسیر مظہری سورہ ہود آیت نمبر 17 نکالے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کی ولایت بھی سرکار سے براہ راست صحابہ کو نہیں ملی، وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی معرفت ملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے کوئی ایسا پٹا چلایا ہے جو حضرت علی مرتضیٰ کے جب تک اس چرخڑی پہ نہ چڑھے ولایت ملتی ہی نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھنے کی کہ حضرت علی مرتضیٰ پیدا ہی نہیں ہوئے، ولایتیں بانٹتے رہے ہوں، اس سے عقیدہ کیا ملا؟ اس سے عقیدہ یہ ملا کہ ولی پیدائش سے پہلے بھی ولایت کی شان دکھا سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی دکھا سکتا ہے۔ ہم اس وقت ایک دن منا رہے ہیں، اس پر میں نے آیت پڑھی ہے، یہ ایک ریگولیشن ہے، اے موسیٰ تو اس قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا۔ لیکن قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک قانون کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے۔ اس کو بیان کرنا، بعد میں اس کی تردید نہ کرنا، اور سابقہ کتابوں میں بھی اس کی تردید نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ قانون اولاد آدم پر ہمیشہ سے اپلیکیبل رہا ہے۔ اللہ کے دنوں کی یاد دلا، اللہ کے دنوں کی یاد دلانے کا پہلے اللہ نے ایک ضابطہ اختیار کیا۔ آدم علیہ السلام کے بدن مبارک میں جمعے والے دن روح پھونکی، اور 8 دن کے بعد پھر وہ جمعہ پڑھا جاتا رہا۔ اس میں وہ راز پنہاں ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلا، اللہ کے دنوں کی یاد کو تازہ کر۔ ہمارے نزدیک نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب حق ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں جو کہ مذہب حق ہے، اللہ وجہ البصیرت اس کو سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، وہابی مذہب سارا پڑھا سکتا ہوں، شیعہ مذہب سارا پڑھا سکتا ہوں، معتزلہ مذہب سارا پڑھا سکتا ہوں۔ تو تحقیقی طور ایک تو اپنے باپ دادے سے اہل سنت ہی سنا ہے، دوسرا عذر انصاف مطالعہ کیا ہے، تو مقابلتاً اسلام کا جو اصلی مذہب ہے اس کا نام اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی صحابی کو کسی کوتاہی کی وجہ سے نہ صحابہ میں سے نکالتے ہیں، نہ صحابی کی شان سے گراتے ہیں، صحابی کی طرح اس کی عزت کرتے ہیں اور قبر تک کرتے چلے جائیں گے۔ تو ان قواعد کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ خود حق ہیں، ان کی خلافت پر حق ہے۔ حضرت عمر فاروق خود حق ہیں اور ان کی خلافت پر حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آل حق میں سے، ان کی خلافت حق ہے۔ ہم ان سب کے ماننے والے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب حضرت عثمان کے رضی اللہ عنہ کی وفات کا شہادت کا وقت آیا، ہم نے کوئی 2 مہینے تک لگاتار ان پر گفتگو کی ہے، ان کے فضائل بیان کیے۔ ان دنوں میں ایک ساتھی مجھ سے مسجد سے نکلے تو کہنے لگے، ایسا پتہ چلتا ہے حضرت عثمان کے بغیر کوئی مسلمان گزرا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ان میں سے ہر ایک کی شان ایسی ہے
کہ جب ان کی شان سنے آدمی محو ہو جاتا اس میں، دوسری طرف دھیان نہیں جاتا۔ اسی طرح جناب عمر کے ایام آئے تو ہم نے بہت پہلے سے ان کا ذکر شروع کر دیا کہ وہ ایک خاص دن ہے محرم شریف کا جس میں ان کا وصال ہوا۔ تو اگرچہ محققین نے اس کی تحقیق میں کافی مختلف اقوال نقل کیے ہیں، لیکن ہم چونکہ ماننے والی قوم ہیں اس لیے یکم محرم میں ان کے انتقال اور وصال کے بارے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ تو پھر ہم نے پہلے سے ان کا ذکر شروع کر دیا، اور چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 23 ربیع الثانی جمادی الثانی آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مہینہ اور پہلے ہم نے ان کا ذکر شروع کیا، اور پورے ملکی دوروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بڑی سج دھج سے بیان کی ہے، کیونکہ ہم سب کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نام لیتے وقت ہر منکر اور ہر خارجی ہماری طرف انگلیاں اٹھاتا ہے۔ مجبوری یہ ہے، جس سے تم اپنے باپ کا ختم کراتے ہو ہم اعتراض نہیں کرتے، ہماری کوئی انگلی باپ کی طرف نہیں اٹھتی، لیکن ہم جس باپ کی اولاد میں سے ہیں، تمہارے باپ کی وراثت جس ملک کے رہنے والے وہیں ہے، اس کے باہر کہیں نہیں ہے۔ ہم اگر جیل میں بھی جائیں تو اولاد علی جان کے، اولاد فاطمہ جان کے ہمیں عزت ملتی ہے۔ ایوب کے دور میں جیل کاٹی ہے، اور جو پٹو کے دور میں جیل کاٹی ہے۔ جیل میں ہمارا لنگر تھا، باہر اس کے وہ لکھا ہوا تھا لنگر قادریہ جیلانیہ، لیکن یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، مرتد نہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئے سوائے ان کے جنہوں نے فتنہ ارتداد قائم کیا تھا، ان کے ماننے والا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا مرتد نہیں ہوا تھا۔ نہ حضرت عمر کے دور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا مرتد ہوا، نہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا مرتد ہوا۔ مرتد ہوئے تو حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مرتد ہوئے، مگر ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن جناب مولا مرتضیٰ کے منکروں کے بارے میں سرکار کے دور میں اطلاع ہو چکی تھی، سرکار کی موجودگی میں یہ بات ہوئی۔ ذوالخویسرہ ایک آدمی تھا، ایک ہاتھ سے لنجا تھا، اس کا بازو کٹا ہوا تھا کونی میں سے، لیکن یہ پچھلا بازو ہے اس میں سے تھوڑا سا گوشت لٹکا ہوا تھا جو بالکل بریسٹ کی مانند تھا۔ اللہ تعالیٰ سے انسانوں والی شکل بھی چھین لی تھی۔ اور مناقب امیر المومنین میں حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا قیامت کے میدان میں ایک خاص نشانی ہوگی منکرین مولا مرتضیٰ کی۔ مولا مرتضیٰ کے جو منکرین ہیں چہرے ان کے کالے ہوں گے، آنکھیں ان کی بلی ہوں گی، گربگی آنکھیں ہوں گی۔ یہ شمر کا حلیہ تھا۔ ہم نے چند مولوی دیکھیں بدعقیدہ جن کے رنگ کالے، آنکھیں بلی۔ یہ جو نواب صدیق الحسن قنوجی ہے اس کا بھی یہی حال ہے، رنگ کالا، آنکھیں بلی، کہلاتے شاہ صاحب ہیں۔ اہل سنت کے خلاف کوئی بات کرے فٹافٹ شاہ جی بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ مولوی نذیر حسین دہلوی ٹھیک ٹھاک مولوی تھا، لیکن جس تاریخ اس نے بیعت کی سید احمد بریلوی کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ اس کا پیکٹ ہو گیا، اس نے کتاب لکھوائی الاقتصاد فی الجہاد، اس میں کہا جہاد کی جتنی آیتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب بتاؤ ایمانداری کے ساتھ اگر ان کے مذہب کو ہم اختیار کریں تو آج کشمیر کی جنگ ہم لڑ سکتے ہیں؟ کشمیر کی جنگ میں ہتھیار ڈال دینا بڑی بے غیرتی کی قسم کا کام ہے۔ آپ کے ساتھ تعلقات سے بہت پہلے جتنے بھی حادثات کشمیر میں گزرے ہیں، جتنی بھی جنگیں گزری ہیں، سب نے ہم نے باقاعدگی سے حصہ لیا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جہاد الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ جہاد ختم ہو گیا۔ آج اگر جہاد کے خاتمے کا یقین ہو جائے تو کشمیر ایک بے جان ڈھانچہ بن جاتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ العزیز نہ جذبہ جہاد ٹھنڈا ہو،
نہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے کوئی غلام رکھ سکے. انشاءاللہ کشمیر آج آزاد ہو یا کل ہو، ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرمایا کہ جہاد قیامت تک چلے گا. تو جنہوں نے اس کو کہا منسوخ ہو گیا، انگریزوں نے راتوں رات ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا. ایک یار جس کو استنجا کرنے کا بھی ڈھنگ نہ آتا ہو شمس العلماء بن جائے، حادثہ تاریخ کا ہے کہ نہیں، اسی کو جاگیر دی جائے، وہی راتوں رات شاہ جی بن جائے. یہ محمد حسین بٹالوی، مولوی ابراہیم سیالکوٹی، حافظ محمد یوسف وزیر آبادی، اور یہ جو روپڑی وغیرہ خاندان ہے، یہ داؤد غزنوی، اسماعیل غزنوی اور ثناء اللہ امرتسری، یہ سارے کے سارے اس کو شیخ کل کہتے، کیونکہ پیسے جو ان پہ بانٹے جاتے تھے اسی کے پاس آتے تھے، جس سے پیسے لیتے تھے اس کے گیت گاتے تھے. اور اسی کے ساتھ ملنے والا آدمی ہے نواب صدیق حسن قنوجی. ان سب نے مل کے کوشش کی، جہاد والی آیتیں منسوخ ہیں. اس کتاب کا نام ہے الاقتصاد فی الجہاد. کتنا بڑا حادثہ ہے، یہ باتیں ساری گزری ہیں، لیکن راتوں رات وہ ایک شیخ الکل بن گیا. باقی اس کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ شاہ جی کہلانے لگے. اور یہ محمد حسین بٹالوی ٹھیک جاٹوں میں سے ہے. ہندوؤں میں بھی جاٹ گزرے ہیں، لیکن بولا مرتا کے مدح خان ہیں. مثلا جو جناب علی مرتا کی شان میں داماد نبی بھی ہے، داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی ہے. یہ دلرم کوثری کا کلام ہے، وہ جاٹوں میں سے ہے، ناندلی، وہ ناندلی جاٹ ہے. داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی ہے، یہ مسئلہ ہے سہل بھی اور پیچیدار بھی. ہمارے دور میں بھی ہماری مخالفت کی وجہ سے کئی درجن بندے شاہ جی بنے ہیں، جن کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا. وہ سیدانی قبروں کو نام ہونی ہونیاں، جہاں کوئی سید سیدان کا رشتہ منگنے دیسا ہے انہوں کو پوچھ لو تمہیں دربار کیڑا ہے. مطلب دربار کے بغیر سیدوں کا وجود نہیں ہوتا، جن کا نہ کوئی آگا پتہ ہے نہ پیچھا پتہ ہے. اور خاندان کے لوگوں کو دیکھو، ایک آنکھ بند ہے اور ایک کھلی ہوئی ہے. ایک ہی آنکھ سے جس سے مرزا قادیانی سارے جان کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ بھی دیکھ، لیکن ہے پکے شاہ جی. اور کتنے ہی لوگ ہیں ہماری مخالفت کی وجہ سے وہ شاہ جی بن گئے. یہ بھی شاہ جی بننے کا ایک عجیب ڈھنگ ہے. میں کہتا ہوں جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کے منکروں کی نشاندہی سرکار کے دور میں ہوئی. آدمی سوچتا ہے یہ سرکار کی اتنی بڑی شان ہے، پہلے تینوں کے وقت اس طرح کے منکرین ان کے نہیں پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہو. علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کیوں منکر ہوئے؟ کہا جتنی شان بڑی ہے امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے. جس تاریخ بیعت کرنے والا منکر ہو جائے وہ امتحان کا بڑا دن ہوتا ہے. اس دن ثابت قدم رہنا یہ علی کی شان ہے. وہ یہ اس کا نام تھا ذوالخویصلہ. خیبر کا مال غنیمت آیا، سرکار تقسیم فرما رہے ہیں، سرکار کے پاس سے گزرا تو کہتا ہے اے دل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ انصاف کیجئے. فرمایا علم عادل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ اجازت نہیں اس کو قتل کر دوں. آپ اس کو قتل نہیں کر رہا، یکون من زیزہ قوم، اس کی اصل میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے یحقر احدکم صلاتہ عند صلاتہم، کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی نماز پڑھے گا ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر نظر آئے گی. جھوٹے لوگ جناب جس جگہ چندہ ملنے کی امید ہے وہاں جا کر کے اعتکاف بیٹھ جاتے. کعبہ شریف ہو، مدینہ شریف ہو، وہاں جا کے اعتکاف بیٹھے، پھر تو کوئی مقصد ہوا. لیکن جس جگہ چندے کی امید ہے وہاں جا کر اعتکاف بیٹھ جائے، اس کا مطلب اپنی جگہ سے چندہ کوئی نہیں دیتا، اس جگہ جا کے بیٹھتا ہے جس جگہ چندہ ملنے کی امید ہے.
اب حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایک آدمی جو ہے ان کی نماز کو دیکھے تو اپنی نماز سے حقیر نظر آئے گی. وَيُحَقِّرُ صَوْمَهُ بِصِيَامِهِمْ، تو اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا. ان کے روزے بھی بڑے ٹھاٹھ کے، ہاں چرا ادھر تو مینگن ادھر، اپنی جگہ چندہ بھی کوئی نہیں دیتا، پیسے بھی کوئی نہیں دیتا، وہاں جا کے اعتکاف بیٹھتے جہاں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ لَا يَتَجَاوَزُ حَنَاجِرَهُمْ، وہ قرآن بڑی ٹھاٹھ سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. دور سرکار کا ہے، اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ شمار سے ابا میں ہوتا ہے. مال غنیمت کے بارے میں اگر وہ رائے رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی معقول حصہ دینا، تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے کہتا نا. اس کا مطلب بہت سارے لوگ ایسے جو کہلاتے ہیں مسلمان ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مسلمان ہیں لیکن پکے بے ایمان ہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السہم عن الرمیہ، کہتے وہ دین سے اس طرح پار ہو جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ اس تیر کو دیکھیں گے، نہ اس کے قبضے پر کوئی نشان ہے خون کا، نہ اس کی نوک پر کوئی نشان ہے، نہ باڈی پر نشان ہے. یعنی اندرونی طور پر تیر شکار کے اندر سے گزرے گا لیکن کوئی خون کا نشان نہیں ہوگا. یہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے، نہ ان کے پہلے نہ ان کے پیچھے نہ ان کے اوپر نہ ان کے نیچے اسلام اور ایمان کی کوئی نشانی نہیں ہوگی. منکر علی کا کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا وہ قرآن پڑھے گے، اور البدایہ والنہایہ نے لکھا کہ یقولون بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آثارہ، کہ باتیں تو کریں گے حدیث کی لیکن پکے بے ایمان ہوں گے. وہ دیکھ لیں یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. سنت 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 کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ کو یہ جاننا چاہیے سرکار کی سب سنتوں میں جس سنت کو اولیت حاصل ہے وہ حب آل بیت ہے. بغض آل بیت رکھے تو وہ سنی ہوگا، جبکہ حدیث صحیح سے ثابت ہے. فرمایا کوئی عبادت حب علی کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حب آل بیت، حضرت علی کی بجائے کہو حب آل بیت، عطرت رسول کی محبت کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی. پھر حج کا کوئی فائدہ نکلے گا؟ عمرے کا کوئی فائدہ نکلے گا؟ عبادات اور ریاضات کا کوئی فائدہ نکلے گا؟ کہ بغض آل بیت کے ہوتے ہوئے، اور یہ بات ابن مردوی نے لکھی ہے کہ عطرت رسول سے مراد کیا ہے. انہوں نے اس پر احادیث مرفوعہ پیش کی ہیں کہ عطرت رسول سے مراد ہے خود حضور کی ذات، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا. ابھی جو آخری حدیث دیکھ کے اٹھا ہوں یہ اس کا متن ہے کہ ان پانچ کے سوا کوئی عطرت رسول نہیں ہے. اور ان کی محبت جو ہے وہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجبات شریعہ میں سے ہے. اور یہ بات لکھنے کا کام کس نے کیا؟ ابن تیمیہ نے. حب آل البیت، ابن تیمیہ نے اس کتاب کا نام ہے آل البیت کا. آل البیت، آل کا لفظ جو ہے یہ اس میں جنس ہے. اس میں جنس کا اطلاق قلیل، کثیر، اعلیٰ، ادنا، گھٹیا، بڑھیا، خوبصورت، بدصورت سب پر آتا ہے. اس کا مطلب جو آل محمد ہے ان میں کسی قسم کا بھی اس کی نسب ثابت ہو سرکار سے، جھوٹا موٹا سیدنا بنا ہوا ہو تو کہا اس کی محبت واجبات شریعہ میں سے. وہ صرف سنت نہیں ہے، وہ سنت بھی ہے اور واجبات شریعہ میں سے. سنت اس حد تک ہے کہ سرکار نے اس کو زندگی میں سب سے پیاری سنت قرار دیا. اور فرض اس لیے ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کی روح سے آل بیت اطہار کی محبت واجب ہے. اور دیکھیں کردار بھی کیسا ادا کیا ہے. کل میں مطالعہ کر رہا تھا جلال الدین سیوطی نے حضرت امام ابو الاسود دولی کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد انہوں نے کہا خبردار جتنے منکرین اہل بیت ہیں
منکرین علی ہے وہ خوشی سے اس میں خوشی نہ محسوس کرے کہ علی شہید ہو گیا، نہیں، اس جیسا بندہ نہ خشکی میں نہ تری میں، نہ گھوڑوں کے سواروں میں نہ پیدل چلنے والوں میں اس کے برابر کا آدمی ہے، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں، یہ اس نے کہا۔ اب بتاؤ جناب، میں کہوں تو مجھ پر 100 الزام عائد کرو، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کی زیریں زبریں دی ہیں، آج پوری دنیا کے دانشور جس کی علمی برتری کے قائل ہیں، جس نے قرآن مجید کے اعراب جاری کیے، ان کو ڈائیکریٹیکل سائنس انگریزی میں کہتے ہیں، اعراب، زیریں زبریں، آخر میں جو اعراب دیتے ہیں وہ تو اس کی فائلی مفعولی اضافی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن بیچ میں جو زیریں زبریں دی جاتی ہیں ان کو ڈائیکریٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ یہ بڑے علم کا کام ہے، اس میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، بیان بھی ہے، بدیع بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، علم نحو بھی ہے، علم صرف بھی ہے، تمام علوم کا جامع عالم ہے۔ آج ان 1400 برس کی لمبی دوڑ میں اس کے کسی زیر زبر پر آج تک کوئی عالم معترض نہیں ہو سکا۔ یہ پڑا ہوا کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ کا۔ تو پوری امت میں روزانہ کا جو فیضان چل رہا ہے یہ اسی آدمی کا چل رہا ہے کہ جو کشتی پہ سوار ہوا یا گھوڑے پر سوار ہوا ان میں سے کوئی علی جیسا نہیں ہے، اور کوئی آدمی جس نے جوتا پہنا یا جوتا گانٹھا ہے، چونکہ سرکار کا جوتا مولا مرزا نے گانٹھا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ صبح اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ بعض روایتوں نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن یہ مفصل روایت ہے۔ حضرت ابو صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھیجیں گے؟ اور کہا نہیں تو نہیں ہے۔ کہا حضرت عمر اٹھے، انہوں نے کہا مجھے بھیجیں گے؟ یہ صفت تو میں بھی رکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو مراد نہیں ہے۔ کہا کون ہے؟ فرمایا وہ ہے حسب نعلیہ، میرے جوتے گانٹھنے والا، جس نے میرے جوتے گانٹھے تھے وہ واہ محبوب کبریا تیری عطاؤں پہ قربان، اتنی بڑی شان دی تو دی اس کو جس نے تیرا جوتا گانٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض خدمت یہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو جہاں بھی کہیں ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو۔ پر یہ لمبی تفصیل ہے، اس میں اس وقت نہیں جاتا، پر خوارج کو سرکار نے اس حد تک پسند کیا کہ کسی کے ساتھ جنگ کرنے کی سرکار نے اجازت نہیں دی، ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی، اور نشانیاں فرمائیں۔ فرمایا سیماہم التحالک، کونے مونے، مونچھیں منڈی ہوئی، سر ٹنڈ کیے ہوئے، سر کدویں دی طرح، مجھ چوڑ چپٹ کن پھر۔ ایک ملنگوں میں ملنگ ہے، ایک مولویوں میں ملنگ ہے۔ یہ مولویوں میں ملنگ جو ہے یہ ان کی شان ہے۔ یہ سب علی کے منکروں کی علامتیں ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرمایا، اے علی، حلالی اور حرامی کی کسی کو تمیز نہ ہوتی، تیری وجہ سے حلالی اور حرامی کی تمیز ہوئی ہے۔ ابن عساکر کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، جناب حیدر قرار کے حوالے جہاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں پہچانا کرتے تھے، ما کننا نالف الرجل من غیر ابی ہے اللہ ببغض ہی علیہ۔ کہتے ہمیں حلالی حرامی کی تمیز نہیں ہوتی تھی، لیکن جب علی سے بغض کرتا تھا علاقہ میں نعرہ روکیا پر پیار نہ روکیا، پیار نہ نعرے روکنے انہیں۔ اس وقت اگر آپ کسی سے راضی ہوتے اس کے نعرے مارتے ہیں تو کہے میں علی کا نعرہ پیار کی وجہ سے روکا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کی ہے صحابہ کرام نے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما کننا نعرف الرجل من غیر ابی الا ببغض ہی علیہ، ہمیں نہیں پہچان ہوتی تھی حلالیہ کے حرامی۔ کہتے جو ہم علی کا نعرہ مارتے تھے وہ چین و جبیں ہو جاتا تھا، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی تھی،
منہ پھیکا پھیکا سا کرنے لگتا ہے جیسے منہ پہ کسی نے جوتا مارا ہو. یہ خدا کی غیرت کا جوتا ہے منکر علی کے چہرے پر کہ علی کا نام لیا تو بھس بھسا سا ہونے لگا ہے, منہ کھٹا کھٹا سا کرنے لگا ہے. تو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, ہمیں پہچان نہیں ہوتی تھی حلالی یار ہمیں, یار کتنا سستا سودا ہے. آج بھی آپ جس کسی کو بھی دیکھے اس کے سامنے علی کا نعرہ مارے. سرکار نے منکرین علی کا نام لیا ہے نا, کہا وہ حدیثیں بڑی پڑھیں گے لیکن پکے منکر ہوں گے, پکے بے ایمان ہوں گے. ثابت تو ہوا نا کہ حدیثیں پڑھ کر بھی بے ایمان ہو سکتا ہے. فرق گاؤں سے لگتا ہے کہ علی کا منکر ہو تو پھر حدیثیں پڑھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھیے بات, حدیث پڑھنے کا فائدہ اس کو ہے جو محب علی ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے. حضرت انس بن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے, مگر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں حضور کے عہد میں یہ تھڑے بندیاں ہو گئی ہوئی تھی. آج کل جو کسی شخص نے میرے خلاف کتاب لکھی ہے اس میں فرسٹ پیج پر لکھا ہے لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ, کہ جس قوم میں ابو بکر ہو کسی دوسرے شخص کے لیے لائق نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ امامت کرے, ابو بکر ہی کو امامت کرانی چاہیے. ملا علی قاری نے لکھا یہ حدیث موضوع ہے. میں نے کہا کیا خوبصورت ہے, تردید میرے جیسے آدمی کی کر ہے, حدیث وہ بیان کی ہے جو ہے ہی موضوع. ملا علی قاری کی موضوعات کبیر کے جلد اول میں یہ موجود ہے. سبحان اللہ. اب میرے پاس وقت نہیں ہوتا, یہ بک بک روزانہ کرتے ہیں, لیکن میری کوئی دلیل توڑ نہیں سکے. تردید کرنے والے کے مولانا آپ لوگ یاد رکھیں, آپ اہل علم لوگ ہیں, صاحب قلم لوگ ہیں. تردید کا پرنسپل یہ ہے جو دلائل کسی نے پیش کیے ان کا توڑ کرے پہلے. دلیل تو اول سے آخر تک جتنے بھی میرے خلاف کتابیں لکھی ہیں ایک شخص کے بھی میری دلیل توڑی نہیں جا سکی. توڑنے کا یہ معنی ہے وہ کہے کہ اس کا راوی جو ہے ضعیف ہے, یہ کتاب جو ہے اہل سنت کی نہیں ہے, یہ کہے کہ اس کا مطلب سمجھے نہیں, اس کا مطلب یہ کا یہ ہے. کسی ایک شخص نے میری ایک دلیل کو بھی توڑا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک ویسے ہی بک بک کرتے پھرتے ہیں. بے شک بے شک. کہتے ہیں افضلیت ابو بکر صدیق کا جو منکر ہے وہ سنی نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب کے اٹھان میں لکھا ہے میں ان کو افضل سمجھتا ہوں. پھر تردید اپنے باپ کی ہے نا, میری تو تردید نہیں ہوئی اس میں. اس دلیل کو توڑے تو پھر آگے بات کرے. جتنی باتیں میں نے کہی ہیں دلائل کارہ سے ثابت کی ہیں. اس وقت کافی ان پڑھوں کا ایک طبقہ ہے جنہوں نے یہ شوق پورا کیا ہے. وہ جتنے 1 مہینے بھر کی مجھے فرصت مل گئی سب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ. ان میں میری ٹکر کا کوئی آدمی نہیں. جو ان کا پردہ تھا نا کہ یہ مولوی پڑھا ہوا ہے, میرے خلاف کتاب لکھنے سے اس کا پردہ چاک ہو گیا. دلیل کے بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. استدلالی علوم ان علموں کو کہتے ہیں جو دلیل بنانے میں مددگار ہوتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ نیچے کوئی اسپیکر ہے پر کوئی بچے سن تو ٹھیک ہے ہونا کوئی پتہ کرو یہ کیا کسی نے شرارت کی ہے. تو یہ جو دلیل بنانے کے علوم ہے نا, استدلالی علوم, جس میں پہلا علم صرف ہے, پھر نحو ہے, پھر اصول ہے, پھر بدیع ہے, بیان ہے, بلاغت ہے, اصول تفسیر ہے, اصول حدیث ہے, اصول فقہ ہے, اور اسماء الرجال ہے, طبقات ہے. اگر ان کتابوں میں سے کسی دلیل کو کوئی آدمی توڑ سکتا تو پھر تو اس کے معنی یہ بنتے تھے اس نے میری تردید کی ہے. اگر دلیل کو ایک بھی توڑ نہیں سکا تو سوائے اس کے اپنے آپ کو ننگا کریں. بے شک بے شک بے شک. ان کو پتہ نہیں ہے, جب میں اس پر قلم اٹھاؤں گا تو پہلے صفحے پر ان کا بیڑا چٹ کر دوں گا انشاءاللہ. وہ میں نے بہت اچھی طرح ان کا مطالعہ کیا. یار جس کی شخصیت اس بات کی شہادت دے دے جو کبھی اس کے ماں باپ نے اکیلے میں کی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی کتاب کو تو معتبر مانتے نا, انہوں نے لکھا ہے جو اہل بیت سے بغض رکھے یا وہ ولد الحرام ہے یا بچہ حیضی ہے یا منافق ہے
اوپر سے مسلمان کہلاتا ہے، اندر سے وہ کافر ہے۔ یہ تینوں باتیں انہوں نے لکھی ہیں، میں نے نہیں لکھی۔ تو بتاؤ اس وقت جو ہم سے بغض رکھتے ہیں، ہمارے نسب میں اگر کسی کو شک ہے، مبالغہ کرنے کے لیے تیار، میدان میں نکلے ہم سے بات کرے، میں بھی کہوں گا وہ بھی کہے گا کہ اگر میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے میں نہیں ہوں، ویسے کہلاتا ہوں، خدا مجھے غرق کر، مجھے نابینا کر دے۔ اگر یہ جھوٹ کہتا ہے تو اسی موقع پر اس کو نابینا کر، اس کو ہلاک فرما، مبالغے کے لیے تیار ہے۔ آل رسول جان کے میرے ان سانسوں سے لے کر کے سرکار کی بارگاہ کر، میرا قبر اور قبیلہ دونوں گواہ ہیں۔ اور ہمارا شجرہ جو عام آدمیوں نے نہیں لکھا ہے، شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر ہمارا شجرہ لکھا ہے۔ ہم کدھر سے آئے ہیں؟ لیکن ایک دو آدمی نہیں ہے، ہمارے دو بزرگ اس ملک میں آئے، ایک شاہ محمد غوث حلبی اس شریف جن کا مزار ہے، دوسرا شاہ عبد الرحیم حلبی جن کا مزار ہے ملتان کے ایک قصبے میں، کوٹھا نامی ملتان کے ضلع میں ایک بستی ہے، وہاں ڈیرا انہوں نے لگایا۔ انہوں نے، ہمارے دادا صاحب نے یہاں ڈیرا لگا لیا اس شریف میں، انہوں نے جا کر لگایا کوٹھے میں۔ یہ فرید الدین مسعود گنج شکر کا زمانہ ہے، تو ان کی ہمشیرہ صاحبہ سے شاہ عبد الرحیم صاحب گیلانی نے شادی کی، ان سے ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جس کا نام ہے علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے سالانہ عرس پر ایک مرتبہ میں حاضر ہوا اپنی تعلیمی زمانے، 18 میل تک ان کا بازار لگتے ان کے عرس میں۔ صابر بھیا کلیری یہ بھانجے ہیں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے، اور یہ بھتیجے لگتے ہیں میرے شاہ صاحب جو حلب والے شاہ محمد غوث اس شریف والے، ان کے اولاد میں سے ہوں میں۔ ان کے صاحبزادے 4 ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے شاہ عبد القادر ثانی، ان کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام ہے شاہ عبد الرزاق اور ایک کا نام ہے زین العابدین ناگوری۔ زین العابدین ناگوری کے صاحبزادے ہیں حضرت شاہ محمد غوث بالا پیر، ان کا مزار ستکرے میں ہے، اب تو ضلع ہو گیا اکاڑا، پہلے تحصیل اکاڑا تھی۔ اور جو شاہ عبد الرزاق ہیں، یعنی شاہ عبد القادر کے دوسرے بیٹے شاہ عبد الرزاق، ان کے صاحبزادے ہیں سید حامد گنج بخش۔ سید حامد گنج بخش کے صاحبزادے حضرت موسیٰ پاک شہید، موسیٰ پاک شہید مرشد ہیں حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کے۔ اور ہمارا پورا خاندان لاہور میں اندرون موچی گیٹ واللہ پیر گیلانیہ، جو لاہور کا ہائی کورٹ بنا ہے، وہ ہماری جگہ میں بنا۔ 1884 میں ہم سے وہ ایکوائر ہوئی ہے زمین، ہائی کورٹ ہماری جگہ میں بنا ہوا ہے، وہاں مسجد شاہ چراغ، روضہ شاہ چراغ، یہ سب ہماری نشانی ہے۔ جو اس وقت اوقاف کا سب سے بڑا دفتر پاکستان میں ہے، یہ شاہ چراغ والی خانقاہ پر ہے۔ ان کے صاحبزادے ہیں سید شمس الدین خان محمد، اورنگ آباد میں اورنگزیب کی لڑائی میں اورنگ آباد میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ان کے صاحبزادے ہیں سید شاہ مخی الدین احمد، ان کا مزار چاری بنگلہ میں ہے۔ ان کا 2 جگہ مزار ہے، پہلی جگہ دفن کیا چاری بنگلہ میں، بعد میں وہ گکھڑ بادشاہ جو تھا سارم، اس کے گھر سے آپ کی ایک شادی ہوئی تھی، اس میں گکھڑوں نے آ کے وہاں سے ان کی لاش نکالی اور سیالے میں چل کر کے ان کو دفن کیا۔ ان کے صاحبزادے سید سلطان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے تخت پڑی۔ یہ گکھڑوں کے عہد حکومت میں ہائی کورٹ تھا، ہائی کورٹ کے وہ جج تھے، اسی میں وفات پائی، وہیں ان کو دفن کیا گیا، ان کا روزہ وہاں موجود ہے۔ وہاں کسی شخص سے بھی پوچھو یہ کون ہے، وہ بتائیں گے حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے۔ اور ان کے والد صاحب کا مزار چاری بنگلہ میں ہے، وہ چاری بنگلہ والے CNC تھے گکھڑ آرمی میں۔ اب شجرے اس طرح ہوتے ہیں، یہ مکھڈ والے ہمارے چچا زاد ہیں، چنگ والے ہمارے چچا زاد ہیں، جنگل خیر کوٹ کے پاس بستی ہے جہاں کے یہ زندہ پیر صاحب جہاں کے رہنے والے ہیں، وہ شہر ہمارے گیلانیوں کا ہے۔ اور ایک وہ جنگل خیل والے، مکھڈ شریف والے، چنگ والے جو پیر صاحب پیر پگاڑا صاحب کے پیر ہیں، وہ ہمارے چچا زاد ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ملتان والے ہمارے چچا زاد ہیں۔ جو پیچھے پرائم منسٹر اترے ہیں نا، جن کا نام یوسف رضا گیلانی ہے، ان سے پوچھو مجھے جانتے ہیں، وہ کہیں گے وہ ہمارا چچا زاد ہے، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اکاڑے میں، اسی طریقے سے
وہاں شیخو شریف میں، یہ شیخو شریف جو ہے یہ بالکل ستکرے کے بالکل قریب ہے، اور شاہ محمد غوث بالا پیر کے صاحبزادے شاہ عبد القادر ثانی لاہور والے روضہ شاہ چراغ میں پہلا مزار ان کا ہے، اس لائن میں آخری مزار شاہ عبد الوہاب صاحب کا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے صاحبزادے شاہ چراغ لاہوری ہیں، شاہ چراغ لاہوری کے صاحبزادے سید شمس الدین خان محمد ہیں اورنگ آباد والے، ان کا مزار بھی وہاں قبرستان میں ہے، ان کے صاحبزادے سید شاہ محی الدین احمد ہیں، ان کے صاحبزادے سلطان علی شاہ صاحب ہیں جن کا مزار تخت پڑی میں ہے، ان کے صاحبزادے سید مردان علی شاہ صاحب ہیں، اکال گڑھ جس کو آج کل اسلام گڑھ کہتے ہو، وہابیوں کی مسجد کے پچھلی طرف جو مزار ہے وہ ہمارے دادا کا ہے، ان کا نام سید مردان علی شاہ صاحب ہے، اور ان کے صاحبزادے سید امیر علی شاہ صاحب، ان کا مزار سیالی پلالی میں ہے، اسلام آباد کے ایری میں ہے، اوقاف کے قبضے میں ہے، اور ان کے صاحبزادے سید اسرین علی شاہ صاحب ہیں، ان کا مزار میرے مکان کے قریب ہے، ان کے صاحبزادے سید شاہ نور حسین بادشاہ، ان کا مزار بھی میرے مکان کے بالکل قریب ہے، ان کے صاحبزادے سید مہتاب علی شاہ، ان کا مزار ہمارا شہر سے باہر قبرستان ہے، پہلی قبر شریف 1894 میں جو تعاون آئی تھی ان کی قبر شریف وہاں ہے، ان کے صاحبزادے سید ماتا سید ولایت علی شاہ صاحب، ان کا مزار میرے مکان سے متصل ہے، ان کا بیٹا میں ہوں، ان سب کی ڈیٹیں، ولادتیں، وفاتیں، شادیاں، بچے، قبرستان کس قبرستان میں مدفون ہیں، ان کا خود نام بول رہے ہیں، ابھی امیر علی شاہ صاحب کا نام بتلایا نا، پورے اسلام آباد میں اگر کوئی اوقاف میں کسی کوئی گدی ہے تو صرف ہمارے دادا صاحب کے، سید امیر علی شاہ صاحب کے، یہ جن کا نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھا ہے وہ بھی شاہ، صرف ہماری مخالفت کی وجہ سے شاہ بن گئے۔ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت لکھا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے مناقب امیر المومنین میں، آپ نے 2 کتابیں ایسی لکھی ہیں، ایک صحابہ فضائل صحابہ کرام، اس کا مطلب انہوں نے پورے صحابہ کرام کی تعظیم کی ہے، سب کو مانتے تھے، بخاری کا استاد، مسلم کا استاد، ترمذی کا استاد، نسائی کا استاد، سنن ابی داؤد کا استاد، ابن ماجہ کا استاد، 6 حدیثیں جو کینونیکل بکس ہیں ان کا استاد، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ والی بغداد شہنشاہ جیلان کا جو امام ہے اس کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل صحابہ پر اور لکھی ایک مناقب امیر المومنین پر، حالانکہ انہوں نے فضائل صحابہ میں حضرت مولا مرتضیٰ کے لکھے، لیکن تسکین نہیں ہوئی کہ میں سارے فضائل نہیں لکھ سکا، جتنے زیادہ سے زیادہ میں جانتا ہوں مجھے وہ لکھنے چاہیے۔ خوش نصیب ایسا کہ 20,000 بندہ عیسائی، یہودی اور آتش پرست ان کی وفات والے دن مسلمان ہوا، زندگی میں جو مسلمان کی ان کا شمار نہیں، ان کی وفات والے دن لوگوں نے مانا یہ سچا آدمی تھا، اس کا عقیدہ سچا تھا، اس کے عقائد ہم نے دیکھے، یہودیوں نے اب خود ان کی کرامتیں بیان کی، نصارہ نے خود ان کی کرامتیں بیان کی۔ وہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت جناب مولا مرتضیٰ نے گھڑ سواروں کو مار گرایا، ذرا سوچیں اور غور کریں، آپ ویسے کہانی کے طور پر اس کو سن سنا لیتے ہیں، اس سے مزہ نہیں آتا، آپ کو چاہیے کہ اس کو اپلائی کریں، دیکھیں اس کی اپلیکیشن کہاں ہوتی ہے۔ جو میدان جنگ ہے احد شریف کا، اس میں مغربی جانب سرکار کا کیمپ ہے اور اس کے مشرقی جانب دشمنوں کا کیمپ ہے۔ سرکار نے 50 گھڑ سواروں کو آپ نے درے پر بٹھایا تھا کہ اگر ہم مارے جائیں، مر جائیں، کچھ بھی ہو، حکم ثانی تک تم نے یہاں بیٹھنا ہے۔ لیکن پہلی چند جھڑپوں میں مسلمان غالب آ گئے اور مال غنیمت لوٹنے لگ گئے۔ انہوں نے سوچا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لڑائی کی فتح تک انتظار کریں، اب فتح تو ہو چکی ہے، باقی غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم نہ جائیں تو ہم رہ جائیں گے۔ اس بنیاد پر وہ چھوڑ کے آگے، کہتے ہیں چلتے وقت 1000 بندہ تھا، 300 منافقین سے جو راستے سے واپس ہو گئے، 700 باقی رہے۔ اب میدان جنگ سے 630 آدمی بھاگے، نہیں بھاگے تو سرکار، نہیں بھاگے تو مولا مرتضیٰ، یہ 2 جوان میدان میں رہے۔ کہتے ہیں اس میدان میں رہ کے حضرت علی مرتضیٰ نے کام کتنے انجام دیے
ایک تو یہ کہ سرکار پر اس دوران کوئی وار نہیں ہونے دیا، نہیں تو 50 گھڑ سوار ہوں اور دفاع کرنے والا پیدل ہو، وہ وہاں دور سے ہی نیزے کا وار کر سکتے ہیں، اور گھوڑوں پر سوار ہیں، ان پر مارنے کے لیے جو نیزے کی دوری ہے وہ طے کرنی پڑتی ہے۔ واہ علی تیرے فن بہادری پر، فن شمشیر زنی پر قربان، آپ کا جو فن ہے اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں، بلا خوف تردید یہ بات ماننی پڑے گی۔ 50 گھڑ سواروں کی چوٹ بھی سرکار کو نہیں لگنے دی، خود بھی اور کوئی مزید چوٹ نہیں لگنے دی۔ جو پہلے چوٹیں لگ گئیں آپ کو، کوئی کافی سارے 2 درجن سے کے ہیر پھر میں آپ کے بدن پر زخم تھے، وہ زخم پٹیاں باندھے بغیر اگر بندہ زخمی ہو جائے میدان میں، اس کا خون چلتا جائے، کتنی دیر تک لڑ سکتا ہے؟ فوری طور پر اس کو اسپتال میں پہنچانے کی تدبیر کرتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ خون آلود ہو کر، جگہ جگہ سے زخمی ہو کر، تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان، خود تو نیزوں کے نشان بھی کھا لیے اور خود تو تلواروں کے وار بھی سہ لیے، لیکن سرکار کو ایک بال تک بھیگا نہ ہونے دیا۔ ہے نا یہ جنگ فن سپاہ گری میں امتیاز ہے کہ نہیں؟ اس وقت مولا مرتضیٰ نے کیا کیا؟ کہا 50 گھڑ سوار تھے جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس تھے، ان 50 کے 50 کو مار گرایا۔ جبریل داد دینے کے لیے آسمان سے آیا، آ کے کہتا ہے انما ہی المواسات یا رسول اللہ، کہا ہمدردی اسے کہتے ہیں۔ یعنی 630 آدمی بھاگ گیا، ایک اکیلا ہی کھڑا رہا، ہمدردی اس کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا علی منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں وہ ثانی اثنین تھے، لیکن میں کہتا ہوں میں تم دونوں میں سے ہوں، تو علی سے ہے، علی تجھ سے ہے۔ لیکن یہ بات حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں تو نہیں کہی کہ میں ابو صدیق سے ہوں، ابو صدیق مجھ سے ہے یہ نوٹیبل بات ہے کہ نہیں؟ فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جبریل امین نے کہا میں تم دونوں سے ہوں۔ اب من یہ تمیزیہ ہے، جزو کے لیے آتا ہے، علی میرا جزو ہے میں اس کا جزو ہوں، انہوں نے کہا میں تمہارا جزو ہوں۔ جبریل امین داد دینے کے لیے آئے۔ اس پر سید سلیمان بن ابراہیم قندوزی نقش بندی مجددی وہ اپنی کتاب جنابی المودہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں استقامت علی یوم احد افضل من عبادات امتی الی یوم القیامہ۔ حضرت حیدر کرار کا اس تاریخ کھڑا رہنا اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا، سرکار کو مکمل طور پر بچا لینا، سرکار کے خون کی بندش کا بندوبست کرنا اور سرکار کو پٹیاں باندھنا اور دشمن کے مقابلے میں کوتاہی نہ کرنا، میں اپنی بیوی کے ان کی دیکھ بھال میں مصروف کرنا۔ واہ خاتون جنت تیری شجاعت پر بھی قربان، تلواروں کی چکا چاک میں تو جا پہنچی، باقی بیٹیاں صرف ایک جناب رقیہ ہی دنیا سے چلی گئی، تو باقی بیٹیاں تھیں نا، لیکن کوئی نہ پہنچی۔ آپ کے ازواج مطہرات بھی جن کی بڑی بڑی شانیں ہیں اور شانیں برحق ہیں، ان میں سے بھی کوئی نہ پہنچا، اگر پہنچا تو خاتون جنت پہنچی۔ اب دکھوں کے وقت میں جو زیادہ دلیری اور مردانگی سے پہنچے، اس کا مقابلہ دوسرے لوگ تو نہیں کر سکتے۔ سرکار نے مصائب کو سچائی کا معیار قرار دیا ہے۔ حضرت ملا جیوں نے بیٹوی نے تفسیرات احمدیہ میں خمس کی بحث میں اس بات کا ذکر چھیڑا ہے کہ سرکار کے خاندان کے 4 بھائی ہیں، ایک ہاشم ہے، ایک مطلب ہے، ایک عبد شمس ہے، ایک نوفل ہے۔ جس شاب ابو طالب کا بائیکاٹ ہوا، ابو صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے۔ واہ علی تجھ پر قربان، تیرے باپ پر قربان۔ آج شاب ابو طالب کے بائیکاٹ میں ان کے ساتھ شریک حال کون رہے گا؟ حضرت خدیجہ نے کہا میں رہوں گی۔ ان سے دشمنوں نے کہا آپ بنی اسد میں سے ہیں، لیکن ہم نے بائیکاٹ جو کیا بنی ہاشم سے کیا۔ ان کا ایسی مواخات کو لعنت بھیجتی ہوں جو سرکار سے جدائی میں ملے، ایسی امان میں نہیں لینا چاہتی، مجھے موت قبول ہے لیکن سرکار کی جدائی قبول نہیں۔ حضرت کے چچا کو، حضرت ابو طالب کو کہا گیا کہ آپ اگر اس کو ہمارے حوالے کر دیں
تو ہم تیرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتے. آپ نماز جب تک سانس آتے جاتے ہیں نا اس وقت میں اس کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. اس بار موت کا وقت آیا تو میں خود سر رکھوں گا, اس کو موت سے بچاؤں گا. میں اپنی جان اس پر قربان کر سکتا ہوں لیکن اس کی جان میں کسی کے سامنے قربان نہیں کر سکتا. اس طرح کی قربانی بتاؤ کس نے دی؟ جس وقت فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا, خمس تقسیم ہوا, مال خیبر کے اندر جو 5واں حصہ بنتا تھا آل بیت پر تقسیم ہوا, اس وقت وہ بنی نوفل بھی آئے, عبد شمس بھی آئے, یہ بھی حقیقی چچاؤں کی اولاد تھے, یہ چاروں بھائی حقیقی بھائی تھے, تو وہ سارے آئے, ہمیں بھی حصہ دو. ملا جیوں نے بیٹوی کہتے ہیں کہ اس مقام پر سرکار نے فرمایا جب شاہ بھی ابو طالب کا بائیکاٹ ہوا تم کہاں تھے؟ ان کا ہم کفار کے ساتھ تھے. ان کا یہ جن کو میں حصہ دے رہا ہوں یہ ہاشمی اور مطلبی یہ کدھر تھے؟ کہ یہ تو آپ کے ساتھ تھے. کہا تو بیعت جو ہوئی تھی انہوں نے کیا کہا تھا, تم نے کیا کہا تھا؟ کفار نے کہا کہ تم کس کے ساتھ ہوگے؟ تو تم دونوں جماعتوں نے, عبد شمس نے بھی اور نوفل نے بھی, ان دونوں نے کہا تھا میجارٹیز اتھارٹی, جدھر اکثریت ہم ادھر ہوں گے. یہ اکثریت کا رول جو ہے کافروں کا ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمان اہل حق کی اکثریت کو مانتے ہیں, مطلقاً سمپل اکثریت کو نہیں مانتے. جن کا دین سچا ہے ان کی اکثریت دلیل ہے, نہیں تو اکثریت کوئی دلیل نہیں ہے. اکثریت کا ادارہ اسلام میں تسلیم نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں یہ مذہب جمہور ہے, مذہب جمہور کوئی ادارہ نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنی ہے. اب کسی شخص نے گہرائی تک مطالعہ ہی نہیں کیا, ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جڑی شور کی جنہوں کتابوں نے نہ گنے اساں نے پتہ جی نہیں, وہ پھر تو نے پتہ نہ فرق ہے نا کتابوں نہ فرق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت سارے بندوں کے سامنے انہوں نے مانا, ہم ان کتابوں کا رد اس لیے نہیں لکھ سکے کہ ہمارے پاس کتابیں ہی نہیں تھیں. تو پہلے تو تم کتابیں خریدو, بعد میں میرا رد کرو. اب جناب حضور نے فرمایا اس وقت تم نے کیا کہا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا. جو عبد شمس ہے اور نوفل ہیں انہوں نے کہا, ہم نے کہا تھا جدھر اکثریت ہم ادھر ہوں گے. جب ان کو کہا گیا تو ان کا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. ان کا مٹھی بھر تو ہو تم, کر کیا لوگے؟ ان کا یہ ہمیں بھی بتا, ہم کچھ نہیں کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اکھی ڈٹھیوں دری نہ جاندی بے ادبی لیلا دی. اس وقت دیکھیں ہمارا چچا زاد دشمنوں کی تلواروں کے نیچے کھڑا ہے, ہم پیچھے ہٹ جائیں, بڑی بے غیرتی ہے. ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جب تلوار اس کے سر پر آئے گی ہم بھی نیچے سر رکھیں گے, اس کے زخموں کی وراثت کو شیئر کریں گے. ہم اس کے زخموں کے ساتھی ہیں. کہا جنہوں نے اس وقت میں ہمارا ساتھ دیا, انہیں کہا گیا تم نے ان کو پیغمبر جو نہیں مانا ہوا. کہا پیغمبر نہیں مانا, چچا تو مانا ہوا ہے, ہم چچا کی حیثیت سے ساتھ ہوں گے. کہا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا وہ ہماری اہل بیت ہے, جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا وہ ہماری اہل بیت نہیں ہے. اب ذرا اندازہ کرو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے علوم و فنون کی حیثیت الگ ہے. مثال کے طور پر آپ کے علم غیب کے حوالہ پیش کرتا ہوں. ایک جوڑا جناب مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا جن کی شادی حال میں ہوئی تھی. آپ نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا تمہاری شادی کل ہوئی ہے؟ ان کا جی ہوئی ہے. ان کا رات تم نے بیوی میاں کے طور پر اکٹھا ہونا چاہا, نہیں اکٹھے ہو سکے ہو نا؟ ان کا نہیں اکٹھے. ان کا یہ سرکار کے محلے کی برکت ہے. اصل میں تم ماں بیٹا ہو, بیوی میاں نہیں ہو. اس عورت کو کہا تو یاد کر جس وقت تو جوان ہوئی, اٹھتی جوانی میں تو نے اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ بدکاری کی, تو پریگننٹ ہو گئی, بچے کی ولادت کا وقت آیا, جنگل میں جا کے تو نے بچے کو جنم دیا, وہاں چھوڑ کے جب چلی, آخر ماں تھی طبیعت تیری بے قرار ہوئی کہ میں آہستہ آہستہ چلوں. اتنے ایک کتا بو سے ادھر جاتا ہوا دیکھا, اس کتے کو پتھر مارا کہ یہ میرے بیٹے کو کھا نہ جائے. وہ پتھر کتے کو نہیں لگا, وہ اس بچے کی پیشانی پر لگا تھا. اس کو کہا پگڑی اٹھا. جب پگڑی اٹھائی تو نشان اس کے چہرے پر تھا. کہا یہ تیرے پتھر کا نشان ہے, اس کا نام ہے علی.
آپ کے علم کے بارے میں آدمی بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. بحیثیت میتھمیٹیشین آپ کی بارگاہ میں 8 روٹیوں کا واقعہ پیش ہوا کہ 2 آدمی کھانا کھانے لگے. ایک کی 5 روٹیاں تھیں, ایک کی 3 تھی, اور ایک تیسرا آدمی آیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی یار موقع تو بھوک لگی ہوئی ہے, اور جاتے وقت اس نے 8 درہم دیے. اس نے کہا آپس میں حصہ برابر تقسیم کر لے, جس طرح قانون کے مطابق تمہارا حصہ بنتا ہے تقسیم کر لینا. جب وہ چلا گیا تو وہ 3 روٹیوں والا کہے یہ 4 درہم مجھے دو, 4 درہم تم لو. وہ روٹیوں والا 5 روٹیوں والا کہے جناب میری 5 روٹیاں تھیں, 5 درہم مجھے دو, تیری 3 روٹیاں تھیں 3 تم لے لو. اس پر راضی نہ ہوا. جناب حیدر کرار کی بارگاہ میں چل کے پیش ہوئے. انہوں نے کہا جناب مہربانی کریں, حق کے مطابق فیصلہ کریں. ان کا حق کے مطابق فیصلہ کیا تو اس 3 روٹیوں والوں کا تجھے نقصان ہوگا, یہ ٹھیک کہہ رہا, اچھا رہ جائے گا اگر تو اس طرح تقسیم کر. انہوں نے کہا نہیں میں حق پر فیصلہ چاہتا ہوں. آپ فرمایا یہ تیری 3 روٹیاں تھیں, ان کو 3 پہ تقسیم کر 9 ٹکڑے ہوئے, اور اس کی 5 روٹیاں تھیں 15 ٹکڑے اس کے ہوئے, تو 15 8 24 ہو گئے. تو پھر اس کے بعد میں تم سے کہتا ہوں کہ اب ان کو 3 پہ تقسیم کرو. تو 8 ٹکڑے ہر ایک کے حصے میں آئے, تو 9 روٹیوں کے 5 روٹیوں کے 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے تھے, تو 8 تو خود کھا گیا ہے, اور 1 ٹکڑا تیرا اس نے کھایا ہے, اس لیے تو 1 ٹکڑا لے کے چلتا بن, باقی سارے پیسے اس کے. میتھمیٹیشین بھی غضب کے ہوئے کہ نہ ہوئے. ایک مرتبہ وراثت کا معاملہ, یہ جو نا سیکٹیرین لا, اسلام میں سیکٹیرین لا بھی رائج ہے, اور اس میں بنیادی کام جو کیا وہ جناب علی مرتضیٰ نے کیا. وہ اس طرح تھا کہ کوئی ایسی قوم تھی جس میں اونٹ تھے, ان کو تقسیم کرنا تھا, اور ایک کو کل کا 6واں حصہ دینا تھا, ایک کو کل کا 9واں حصہ دینا تھا, ایک کو کل کا نصف دینا تھا. اونٹ تھے 17, اب ان کو تقسیم کرنا چاہیں تو کل کا 9واں نکالنا چاہے نہ نکلے, کل کا 3واں نکالنا چاہے نہ نکلے. آپ نے بیت المال سے کہا 1 اونٹ لے آؤ, آگے لا کے ان کے ساتھ باندھا, اور کہا کہ جس کے کل کا آدھا ہے وہ 9 اونٹ لے چلتا بنے, اور کہا کل کا 3واں حصہ جو تھا 3 × 18 6 اونٹ وہ لے اور وہ چلتا بنے, اور کل کا 9واں حصہ 9 دو 18 2 یہ لے لے. وہ جو اونٹ کھولا تھا کہا واپس باندھ دو. جناب حیدر کرار نے میتھمیٹیشین کے حساب سے بھی کمال کر کے دکھایا. جتنے آپ کے عدالتی فیصلے یادگاری ہیں, حساب میں جتنے فیصلے ہیں, یہ گرامر کا موجد جو ہے وہ حضرت حیدر کرار ہے. حضرت حیدر کرار سے پہلے کسی ملک میں کسی زبان کی کوئی گرامر نہیں تھی. یہ آپ کی جو ہے نا ڈکشنری, پریکٹیکل ڈکشنری آف آکسفورڈ, اس کے اندر آپ دیکھیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے دی فرسٹ میتھمیٹیشین, دا فرسٹ گرامیرین واز علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ. انہیں سب سے پہلے گرامر ترتیب دی ہے وہ علی ہے. یار علی کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گیا, آپ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جانے لگا, تو آپ نے کہا بما تو رسول نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا قضایتوں کا قاضی ہے نا, تو یہ وہاں کا قاضی بنایا ہے. آپ نے کہا لا ادری مل قضاء بین اثنین, یا رسول اللہ مجھے تو یہی پتہ نہیں کہ دونوں پارٹیوں کو کھڑا کہاں کہاں کرتے ہیں. ادھر سرکار نے لے کر ہاتھ فمضى يده على صدره, ہاتھ سینے پر پھیرا. اس کو کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میں کسی مسئلے کا فیصلہ کرتے وقت مجھے کبھی کوئی تردد نہیں ہوا. یار وہ ابھی کہتا ہے کہ سرکار کے بھی 2 ہاتھ تھے, میرے بھی 2 ہاتھ تھے. یار ان کے ہاتھ میں تو ایک صاحبزادے کو جو پڑا ہوا ککھ نہیں تھا, اس کو آپ نے سینے پر ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیرتے گئے سب سے بڑا جج بنا دیا. اور مسٹر بلیک سٹون نے لکھا ہے he was the first judge whose decision was never challenged, never appealed against.
नेवर इम्प्यून्ड, कभी हजरत करार के फैसले पर नजर सानी नहीं हुई, कभी रिवीजन दाखिल नहीं हुई, कभी इम्प्यूनमेंट उसकी नहीं हुई, रद्द नहीं हुआ उसका। वो पड़ा हुआ कहाँ का है? क्या दुनिया के हर जज के फैसले के खिलाफ अपीलें हुई हैं, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ कभी अपील नहीं हुई। हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने अपने फैसलों में जनाब हज़रत करार से पूछा, हज़रत उमर फारूक ने अपने फैसलों में उनसे पूछा, हज़रत उस्मान गनी ने अपने फैसलों में उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने अपने फैसले के लिए सारी ज़िंदगी किसी से नहीं पूछा। इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, शुजात के एतबार से जहाँ मैदान में कोई नहीं जा सका वहाँ मौला मुर्तज़ा गए। जो मसला कोई नहीं हल कर सका वो उन्होंने हल किया। आज हज़रत अली का नाम लेते वक्त 100 तरह की बदनामियाँ, 100 तरह के इल्ज़ामात। यार ये खारजियों का एक सिस्टम है और उनके मानने वालों के लिए बड़ी हैरत हुई, उनमें से मुर्तद क्यों हुए जिनका नाम खारजी है। इमादुद्दीन इब्न कसीर ने कहा 18,000 बंदा हम पर भी दौरे इर्तिदाद गुजरा है, हमारे तबके के लोगों में से भी लोग मुर्तद हुए। तो मैं सोचने लगा यार और किसी के मुर्तद नहीं हुए, हमारे मुर्तद क्यों हुए? कहा दरअसल हज़रत अली मुर्तज़ा की पॉलिसी ऐसी स्ट्रांग है, उन्होंने लचक किसी के बारे में नहीं इख्तियार की, सच्चे को सच्चा कहा, झूठे को झूठा कहा, हक और बातिल में तमीज़ की। इसीलिए इब्न माजा के हदीस है, फरमाया कि ए अली तू सिद्दीक़ अकबर है और तू उमर फ़ारूक है, अंता फ़र्रक़ता बैन हक़ वल बातिल, हक और बातिल में तमीज़ तुमने की है। तू फ़ारूक आज़म है और तू सिद्दीक़ अकबर है। और साबिकीन की एक लिस्ट तैयार हुई, अस्साबिकून अस्साबिकून, किसी ज़माने की कैद नहीं, उम्मत की कैद नहीं, वक्त की कैद नहीं, दौर की कैद नहीं, जो पहले हैं वो पहले हैं। इस बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रवायत है, कहा अस्साबिकू इला मूसा यूशा बिन नून, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जिसने पहल की है वो यूशा बिन नून है। इसलिए यहूदियों में यूशा बिन नून के बराबर का बंदा कोई नहीं समझाया। अस्साबिकू इला ईसा हबीबुन नज्जार का, जिसे सबसे पहले सबकत की है ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ, उनका नाम हज़रत हबीब नज्जार। और एक साबिक़ उम्मत मोहम्मदिया अली मुर्तज़ा है, वह अफजल हम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं ये उन दोनों से ये अफजल है जिन्होंने सबकत की है नबी की तरफ, नबी को वक्त पर पहचाना है, सबसे पहले लब्बैक कही है, उसका नाम अली है। और उसके बराबर का पहली उम्मतों में भी कोई नहीं, इस उम्मत में भी कोई नहीं है। अब अगर जो बातें मैंने आज से 40 बरस पहले भी कही है ना, आज मुझसे पूछो, तो 4 दिन सोचो, मौलवियों से मिलो, उनको कहो भाई शाह साहब के मतलब कई बातें हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही है, ये जो बात है लिख के दो, हम तुम्हें उसका जवाब ला के देते। अच्छी बात तो यह खुद चलो, किराया भी आने जाने का देंगे, खाना भी अच्छा खिलाएंगे। आगे एक मौलवी बहुत तंगदिली की हालत में था, मेरे 2 साथी मिल के गए, उससे कहा आपके बहुत सारे वो जो मौलवियों के ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उसमें आपकी बहुत चूँ चूँ मिलती है रोज़ाना, बेहतर यह है कि आप तनाई में चूँ चूँ ना करें, मेहरबानी करके शाह साहब के पास चले, या चाहें तो शाह साहब को हम यहाँ ले आते। उनके नहीं, शाह साहब बुजुर्ग आदमी, उनको बुलाता नहीं हो, लेकिन यह है कि मैं चलूँगा, उनका वक्त दें। उनका इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ, बता नहीं सकता, कल पूछो। कल गए, उनका नहीं मैं शाह साहब के पास जाता ही नहीं हूँ। यार किया नहीं झूलना यार, लोग सईदा नहीं ज़ियारतों करने वास्ते जाने ले तो तू सईदा को जाना ही नहीं, नाले नजराने, नाले पैसे, नाले रोटियाँ, नाले इज़्ज़त, कोई ख़तरा भी नहीं होगा। तो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के अदालती फ़ैसलों के अलावा एक बड़ा वाक़या जो अस्साबिकून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊ बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम, उबई इब्न काब जो हैं ये जनाब हज़रत करार को अफसर समझने वाले लोगों में से। इन्होंने वाव पढ़ी ना
حضرت عمر فاروق نے گرفت کی, ان کا واو کیوں پڑی ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم, یہ جو ہے واو لگانے سے پتہ ہے کیا مطلب نکلتا ہے؟ کہا کہ وہ لوگ جو پہلے ہیں وہ پہلے ہی ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں. آگے والذین تبعوہم, اور واو لگے تو واو جمع کے لیے ایڈیٹیو کنجنکشن ہے نا, یہ اس حکم میں ان کو شامل کرتی ہے. ان کا یہ واو تو ہم نے تو نہیں پڑھی. ان کا نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے, میں نے پڑھی ہے. کہا کس سے پڑھی ہے؟ کہا میں نے جناب علی مرتضیٰ سے پڑھی ہے. اس پر انہوں نے شہادت طلب کی, درجنوں سے زیادہ گواہ نکل آئے. ان کا علی مرتضیٰ نے ہمارے سامنے بھی پڑھی تھی. اس وقت اس واو کو شامل کیا گیا اور یہ عقیدہ نکل آیا اس میں سے کہ قیامت تک جو ان کی پیروی کریں گے سب کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. نہیں تو اگر وہ واو نہ ہوتی, اس واو کا بیان کرنے والا مدعی مولا مرتضیٰ ہے اور ان کے شاگرد اس کو پھیلانے والے ہیں. جو قیامت تک آئیں گے ان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. وہ علی تیرے علم کا جھنڈا کائنات کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. آپ کے پاس میں کچھ دیر سے آیا ہوں, طبیعت میری اچھی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے مدرس حسین شاہ کا کہ جب بھی کبھی کوئی مجلس ہوتی ہے بندے الحمدللہ اکٹھے کر لیتے ہیں. پورے ملک میں جلسے کرو, اتنے بندے کسی جگہ اکٹھے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے, اور ماشاءاللہ اس کے برابر کا بولنے والا بندہ بھی مولویوں کو کوئی نہیں ہے. ویسے کوئی ٹلے مارے تو روک نہیں سکتے, لیکن اس کے برابر کا بولنے والا بندہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں عمر میں, اس کے ابے کی صحت اور عمر میں برکت فرمائے. حضور 1000 روپیہ فون آپ کی درس کے لیے ہے جی, دعا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ مشکل آسان فرمائے. حضرت غوث ثقلین کی پہلی کرامت اس شخص کے گھر میں دکھائی دی. ان کے گھر 16-17 برس ہوئے, اولاد نہیں تھی. شادی ہوئی تھی, صحت مند تھے دونوں, بیوی میں اولاد نہیں تھی. وہاں ایک ہوتا تھا میٹرنیٹی کوٹ, اس نے پہنا ہوا ہوتا تھا. کہیں پیدائش کے وقت ماں نے اس کو پہنا دیا, کیا اتنا بدصورت اور اتنا میلا کہ یہ جو کھجلی والا کتا اتنا میلا نہیں دیکھا جتنا وہ دیکھا. وہ بڑی گھٹیا قسم کی باتیں کیا کرے. کہنے لگا ان کا دیکھا کیا ہے, کیوں ان کو پیر مان بیٹھے ہو؟ انہوں نے مجھ سے آ کے ذکر کیا, میں نے ان کو تعویذات دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, زرغام اس کا نام ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے دیے, اس کا بڑا بیٹا اس کا نام ہے وقاص. وہ جب بھی کبھی دیکھتا ہے نا, اتنے پیار سے آ کے مجھ سے ملتا ہے, مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی برکات, غوث پاک کی برکات کے ذریعے سے رب نے اس کو پیدا کیا. بے انتہا عرض کرتا ہے. میرا خیال اپنے باپ کے بعد اتنی محبت کسی سے نہیں کرتا ہوگا. جب کبھی ملاقات کرتا ہے تو احساس کرا دیتا ہے. تو حضرت غوث ثقلین کی کرامات اس شہر میں بڑی ہیں. 20 برس کے بعد یہاں ساتھیوں کے گھروں میں اولاد ہوئی ہے, اور 20 برس کے بعد اولاد ہونے کا اب بھی چانس ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے غوث پاک کے فیضان کو جاری رکھے. اب میں صابر حسین شاہ صاحب کے بھی شکر گزار ہوں, اس کا بھی شکر گزار ہوں. اب ہم 2 ہی بندے رہ گئے ہیں, ہم 6 بھائی تھے, تو چلتے تھے تو پورا شہر چلتا ہوا نظر آتا تھا. 6 جوان تھے, ایک باپ کے بیٹے, لیکن ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ایک میں رہ گیا ہوں اور ایک میرے بھائی صابر شاہ رہ گئے. اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے. ان کے پوتوں میں ایک بڑا اونہار بچہ ہے. وہ کہیں گھر میں کوئی خفکی ہوئی تو اس کی ماں میکے لے کے گئی, یہ اتفاق سے وہاں گئے تو یہ ادھر آیا ہوا تھا اپنے ددیال کے ہاں. یہ اس کو کہنے لگے تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے, جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں جاتے ہو؟
उनका वो मेरे ननिहाल जो है मेरे ख़ानदान को बुरा कहते हैं, मैं नहीं जा सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ बुला रही हो, नाना बुला रहा हो, नानी बुला रही हो, बच्चे को ये एहसास हो मैं फ़लाँ ख़ानदान का आदमी, वहाँ और वो चचाजाद ही हैं आपस में, लेकिन क्या उस बच्चे को एहसास हुआ कि वो ख़ानदान मेरे ख़ानदान को बुरा कहता है, मैं नहीं जाता वहाँ। मुझे उसकी ये बातें सुन के उसकी गैरत का एहसास हुआ। अल्लाह उसकी सेहत उम्र बरकत फरमाए। होनहार के चिकने चिकने पात बच्चों में उनकी गैरत बता देती है इसने बाद में क्या करना है। अल्लाह सलामत रखे। ये जिन बाकी दोस्तों ने वादे किए मेरे इस 11वीं शरीफ तक बाकी दोस्ती पैसे जुल्फ़कार अली को पहुंचा दे ताकि मैं वक्त पर ले जाऊं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 11वीं शरीफ की तारीख इसलिए देता हूं कि कुछ साथी हैं जाने वाले, उनको दे भेजूंगा बगैर किसी तकलीफ के पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा आप सलाम पढ़ें।